دوسرا نہیں, عام بندہ نہیں. تو جب وہ خداوند کی خدمت کر رہا ہے تو منہ میں برکت تو آئے گی, ہر جگہ برکت آئے گی, اور ساتھ میں دکھ بھی آئے گا. پر مبارک ہو تم جب میری وجہ سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں, برا بھلا کریں, یا میری وجہ سے تمہیں مصیبت اٹھانی پڑے. خوشی کرنا اور شاد من ہو کر رس کرنا. پھر میں نے ایک اور بھی چیز سوچ رہا تھا کہ توبہ کی قیمت ہے, پر جیسے کفارے کی قیمت ہے نا, یسوع مسیح نے ہمارا کفارہ دے دیا. کیسے قیمت دی؟ اپنے خون سے. سر تو یسوع نے ہماری, اگر ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اس قیمت کو سمجھ جاتے ہیں, پر توبہ کے موافق ہمیں کچھ لانا ہے, کچھ لے کے آنا ہے. تو وہ کیا ہے؟ توبہ کے موافق پھل لانا. پر توبہ کی قیمت, میرے دماغ میں جو ٹاپک ہے وہ توبہ کی قیمت ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ہم نبوکت نظر کی جو زندگی کے اوپر توجہ کر رہے تھے, جو بادشاہ تھا سر. اور ڈینیل کی کتاب میں اگر کسی نے جس نے پڑھی ہے ڈینیل کی کتاب, اس کا ذکر ہے. تو نبوکت نظر کو جو خدا سزا سناتا ہے, 1 سال بعد اس کو سزا ملنی ہے, پر 1 سال پہلے اس کو نبی کے وسیلے بتا دیا گیا کہ تجھے 1 سال بعد یہ ساری ججمنٹ تیرے اوپر, یہ ساری عدالت تیرے اوپر آنی. پر جب ہم یہ سیکھ رہے تھے تو وہاں پہ ایک زبردست حل دیا ہے ڈینیل نے. دیکھیں خدا جب بھی کسی کی عدالت کرتا ہے, کسی کو سزا دیتا ہے, ساتھ میں حل بھی دے دیتا ہے کہ اگر تو اس سزا سے بچنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ تیرے منہ میں برکت ہی رہے, تیری زندگی میں برکت ہی رہے, سزا نہ آئے, تو پھر یہ کر لے. اور پولس نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے, پر ہم اپنے آپ کو نہیں جانچتے. کیا جانچتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو ہر روز جانچتا ہوں. پچھلے ہفتے میں جو ہے نا وہی بات ہے, کشمکش تو چل رہی ہوتی, کسی نہ کسی ایریا میں نا وہ کوشش کرتا ہے ہمیں گرانے کی. جیسے میں ابھی اپنے جو ہے نا وہ بھانجے کے ساتھ, متی کے ساتھ, مرکز کے ساتھ واک پہ گیا, تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ یہ ذرا ٹاپک, میں اس کو ٹاپک لکھوا رہا تھا کہ لکھ لو, ایک پر جیت پر دوسرے پر ہار. وہ دونوں بھائی میرے ساتھ چل رہے تھے نا, تو ایک میدان میں آپ کو شکست مل جائے کوئی بات نہیں, ایک زندگی کے ایریا میں آپ کو لگے کہ آپ فیل ہو گئے, پر آپ دوسرے میں آپ اس پہ غور کریں, اس پہ توجہ کریں جس میں آپ کو خدا نے فتح دی ہے. ہم فتح والے ایریے پہ, برکت والے ایریے پہ غور نہیں کرتے, ہم اس کو دیکھتے ہیں جہاں پہ ہمیں غلبہ نہیں مل رہا اور ہم کمزور پڑ جاتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ غلبہ نہیں مل رہا. اور جہاں پہ غلبہ مل رہا ہے اس پہ کام کریں, اس کو پالش کریں. اور میں یہ ایک اور بھی نوٹ کر رہا تھا کہ اس میں خدا کی حکمت کیسے کام کرتی ہے اس سارے جو ہے نا وہ ایریا کے اندر. خدا جب کسی پہ اپنے خادم کے وسیلے سے محنت کرتا ہوا نظر آتا ہے, کلام سنا رہا ہوتا ہے اور اس کو انکریج کر رہا ہوتا ہے, حوصلہ افزائی کر رہا ہوتا ہے, شفا دے رہا ہوتا ہے, برکت دے رہا ہوتا ہے, خدا کام کر رہا ہوتا ہے. جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا, فلپس کیا تمہیں اب بھی باپ کو دیکھنا ہے؟ جو کام میں کرتا ہوں وہ میں نہیں بلکہ باپ مجھ میں رہ کے کرتا ہے. تو یسوع مسیح کسی پہ محنت کر رہا ہے تو وہ باپ کر رہا ہے, آنا چاہ رہا ہو اور وہ نہ بچے. خدا نہیں چاہتا کہ وہ نہ بچے, پر پھر بھی وہ خدا کی بے قدری کرے. جیسے اسرائیل قوم نے جنگل میں کیا, خدا موسیٰ کے وسیلے سے ان کو بچانا چاہ رہا ہے, موسیٰ کے ذریعے سے ان کو گائیڈ کر رہا ہے, یہ نہ کرو, اس طرح سے جو ہے نا خداوند کی بندگی کرنی ہے, یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. یہ سارا امتیاز, یہ سارا علم ان کو دے رہا ہے, پر پھر بھی وہ خدا کی بے قدری کر رہے ہیں. اس صورت میں خدا کیا کرتا ہے؟ اس صورت میں وہ ان لوگوں کو چھوڑ کر ادھر توجہ کرتا ہے جو اس کی سن سکتے ہیں. یعنی جو نہیں سن رہے وہ ان کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے, خدا کبھی بھی فیل نہیں ہوتا. جیزس نیور فیلز. ایکچولی خدا نہیں کبھی فیل ہوتا. خدا اس وقت کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے, اس شخص کو, اس خاندان کو, اس ساری سچویشن کو چھوڑ دیتا ہے ادھر, پر اس پہ توجہ کرتا ہے دوسرے شخص پہ یا دوسری پارٹی پہ جو کہ اس کی سن سکتی ہے اور سنتی ہے, ان کو مضبوط کر دیتا ہے.
فار ایگزامپل اگر میں خدا کی کوئی بات نہیں سن رہا تو خدا اپنے خادم کو میرے گھر میں لے آئے گا جس کی میری توقع نہیں ہے. وہ خود بخود ہی خدا ایسا ماحول بنا دے گا. کوئی امریکہ سے کتاب آ جائے گی, کوئی ایسی بات آ جائے گی جو کہ میرے لیے سیکھنے کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. کوئی جملہ ایسا آ جائے گا کسی خادم کے وسیلے سے, کوئی ایسی بات آ جائے گی جو خدا چاہ رہا ہے کہ میں سیکھوں, وہ مجھے بھاگنے نہیں دیتے. جن جن سے وہ محبت کرتا ہے انہیں ہی کوڑے لگاتا ہے, اور جن سے پیار کرتا ہے انہیں ملامت کرتا ہے. تو اب دیکھیں کہ وہ اس شخص پہ, اس لیے آپ بھی کبھی نہ ہمت ہارے. جب ایک شخص آپ کی نہیں سنا اس کو چھوڑ دیں, اس پہ محنت کریں جو سن سکتا ہے یا سنتا ہے. آمین سر. تو خدا نے جو ڈینیل کے وسیلے سے نبوکدنضر کو حل دیا ہے کہ تو اس طریقے سے بچ سکتا ہے, وہ حل سن لیں. اسی کے وسیلے سے اگر آپ بھی, کیونکہ یہ حل یسوع مسیح نے دیا ہے, اگر آپ بھی اس کلام کے مطابق جو خدا نے نبوکدنضر سے کیا, اس پہ توجہ کریں, اس میں بھید ہے. پڑھ لیتے ہیں, ڈینیل کی کتاب نکالیں, ڈینیل کی کتاب 4 باب. اور کیونکہ ڈینیل کی منہ میں برکت تھی پر زندگی میں دکھ تھا. وہ قید میں ہے, ڈینیل اسیری میں ہے, پر منہ میں کیا ہے؟ برکت. بادشاہ جس کے پاس شان و شوکت دولت بے شمار ہے, انگنت ہے, بہت زیادہ ہے, وہ اس سے مشورہ کر رہا ہے. اندازہ کریں, وہ اس کے سامنے غریب لگ رہا ہے. بادشاہ ڈینیل کے سامنے غریب لگ رہا ہے, اور ڈینیل جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, غلامی میں ہے, وہ بہت اونچا امیر لگ رہا ہے کیونکہ اس کے پاس حل ہے. ڈینیل کے پاس برکت ہے, اس کے منہ میں کلام ہے, برکت ہے. یہ دنیا کی دولت, یہ دنیا کی چیزیں کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے یسوع مسیح کہتا ہے, تو کہتا ہے میں دولت مند ہو گیا ہوں, تو اندھا ہے, بدبخت ہے, غریب ہے, ننگا ہے. بالکل, ویری گڈ, ننگا ہے, یہ بھی کہا. تو اسی لیے دنیا کی دولت رکھنے والے اپنے آپ کو دولت مند نہ جانے. تباہی مچ گئی ہے پورے شہر کے اندر. اندازہ کریں نا کہ کہاں پہ گئی ان کی دولت, اور جتنا مرضی ان کا اچھا نظام ہے پر نہیں بچا سکا. وہ گھر ایسے ہو گئے جیسے کہ قبرستان ہوتے ہیں. سر, اور میں آسمان کرتا کہ مجھے لگتا ہے ایسی آگ جیسے سدوم و عمورہ میں آسمانوں سے آئی آگ, کیا پتہ جنگل میں خدا کے فرشتہ نے آگ لگا دی. Who knows, کس کو پتا. وہ تو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ کس نے آگ لگائی ہے, کسی نے شرارت کی ہے یا خود ہی لگ گیا ہے یا یہ جنگل کی آگ ہے. ویسے وہاں پہ لگتی ہے آگ, اکثر وہاں پہ موسم میں آگ لگ جاتی ہے, پر تو بھی ایسی آگ کہ وہ بجھنے ہی نہ پائے. تو کیونکہ ڈینیل کے منہ میں خدا کا کلام تھا اور نبوکدنضر اس کلام کی بے قدری کر رہا تھا. اس کے اندر گھمانڈ تھا, غرور تھا. تو جن جن لوگوں میں, جیسے آسمان نے بھی کیا کہا ہے کہ خدا گھمنڈیوں کو ہلاک کر دیا, کاٹ دیا. غرور اور بائبل چاہیے. پہلے پڑھتے ہیں ڈینیل کی کتاب 4 باب اس کی اور اس کی 27ویں آیت پڑھتے ہیں. نکالیے سب نے ڈینیل کی کتاب 4 باب 27ویں آیت. اس لیے اے بادشاہ تیرے حضور میری صلاح قبول ہو, تو اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بد کرداری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر. کیا کرے وہ؟ پہلے تو وہ صلاح قبول کرے. کیا کرے؟ تیرے حضور میری صلاح قبول ہو. یہاں پہ ہی میں دیکھا بہت سارے ایماندار صلاح نہیں قبول کریں گے, وہ اپنی چلائیں گے.
وہ کہیں گے نہیں ہم زیادہ عقلمند ہیں, ہمیں پتہ ہے ہمارے گھر کا ہمیں کیا کرنا ہے. جو خدا کا خادم کہہ رہا ہے وہ کہتا رہے, ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمیں کرنا ہے. تو جب خدا کے خادم کی خدا کی آواز کی بے قدری کریں گے تو نبوکدنضر کی طرح بچ نہیں سکیں. آگے اگر آپ پڑھیں نا تو اس کو خدا نے جانور کی سی جملت دے دی, یعنی اس کو جانور کی نیچر دے دی, فطرت دے دی. وہ گھاس کھانے لگ گیا, اس کے جسم کے بال بڑھ گئے, یہاں تک بال بڑھ گئے کہ ایسے جیسے عقاب کے پر ہوتے ویسے ہو گئے. ناخن اس کے بڑے بڑے ہو گئے جنگل میں جیسے ہوتا ہے کوئی جانور, کیونکہ اس نے خدا بننے کا دعویٰ کیا کہ میں ہی خدا ہوں. گھمنڈ اس کے اندر, غرور. تو یہ خدا کو پسند نہیں ہے. حلیمی فروتنی میں رہنا. اب دانیل غلامی میں ہونے کے باوجود اب دیکھو نبوکدنضر کے پاس دنیا کی شان و شوکت تھی پر پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہے, تسلی نہیں. سب کچھ ہے, نوکر چاکر ہر چیز, پر مطمئن نہیں. پر ڈینیل غلامی میں ہے پر تسلی میں ہے. منہ میں برکت ہے, بے شک آنکھ میں آنسو ہے, پر حقیقی دولت مند ہے. پچھلے دنوں کے جب ہم اپنے باپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو چائے بھی پی سکتے ہیں. ہاں, خدا کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ نہیں کر سکتے, پر اپنے باپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ کر سکتے. ہمارا خدا ہمارا باپ ہی. آمین. اچھا, کوئی یہ نہ سوچے کہ مجھے تو چائے ملی نہیں, تو چائے آپ اگر جو پینا چاہے وہ چرچ کے بعد چائے پی سکتا ہے. ہاں, اگر سارے ہم سب جلدی اٹھے, ہم سب نے چائے پی ہے. پاسٹر جی ابھی اٹھے ہیں اس لیے ان کو چائے ملی. اچھا, ہاں بالکل. اگر آپ چائے پینا چاہتے ہیں تو اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں, آپ کنٹریبیوٹ کر کے چائے سب کے لیے بنا سکتے ہیں. آپس میں آپ مسیح میں بدن ہے. کوئی بھی ایک اس پہ سٹینڈ لے سکتا ہے کہ جی میں یہ اتنے ڈالتا ہوں, باقی سب ڈالیں. بے شک اس میں جو ہے نا وہ میری رائے نہ لیں, کیونکہ چائے آپ نے پینی ہے اور آپ آپس میں اس کو کر سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا میٹر نہیں کہ ہم مجھے بیچ میں انوالو کریں. خدا نے موسیٰ کو کہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے معاملات یہ خود ہی حل کر لیا کریں, پر بڑے معاملات تیرے پاس لے کے آئیں جو ان سے حل نہیں ہوتے. اب چائے پینے کا مسئلہ آپ سے حل نہ ہو تو پھر اچھی بات نہیں. اگر پینی ہے لوگوں نے تو پھر آپ خود ہی حل کر لیں. کیا خیال ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ ہاں, اگر آپ نے کھانا کھانا پھر میرے پاس لا سکتے, پر وہ بھی خدا وقت لا سکتا ہے کہ آپ کو, اور یہ وقت تھا کہ ہم سنڈے کو کھانا کھلاتے رہے اور سب کو کھانا ملتا تھا. پر کھانے پیٹ کے لیے ہیں, پیٹ کھانوں کے لیے. یہ خدا کا کلام اس سے اوپر ہے, اس سے بڑھ کر. پر میں نے آپ کو اس وقت سے بتایا ہے کہ کوئی ابلیس آپ کے کان میں کوئی کر سکتا ہے بات. ہاں, کیونکہ وہ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی, ابلیس کے فرشتے بھی, کہ ذرا پاسٹر چاہے تو پیے, ذرا ایک گھوٹ اندر جائے گا. یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, پر دوسری سائڈ پہ یہ بھی ہے کہ اے خدا اس نے باقی آڈینس کا دھیان نہیں رکھا. تو میں نے پہلے کہہ دیا اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. یہ بھی کہے گی جی بھائی صاحب تسی بھی اپنا حصہ پاؤ, تو یس اس کے لیے بھی میں کھڑا ہوں. پر کوئی اس پہ سٹینڈ تو لے. جیسے میں اکثر آسمان اس چیز کی گواہ ہے, میں اکثر مشکل پروپوزل اپنے استاد کے پاس لے جاتا تھا, پر اس سے مجھے بڑی دفعہ ڈانٹ بھی پڑی ہے, یعنی اس سے انسلٹ بھی ہوئی ہے, پر میں نے سیکھا ہے ہر دفعہ اپنے استاد سے. ابھی بھی وہ جب کہیں آئیں گے تو میری نئی چیزیں میں رکھتا ہوں, اس وجہ سے پھر بحث چھڑ جاتی. کئی دفعہ مجھے کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اب مجھے سمجھ آ رہی کہ نہیں, مجھے کنٹرول کرنا ہے کہ باقی لوگ بھی اس سے ڈسٹرب نہ ہوں. کیونکہ جیسے کہ ماں سب بچوں کو کھانا کھلانا چاہتی ہے, پر کوئی بچہ دوسروں کا حصہ بھی کھا جائے تو ماں اس کو پھر ڈانٹے گی, کیسے نہ کر, جو تیرا حصہ وہی کھا, باقیوں کو اوپر نظر نہ رکھ. یعنی وقت ان کو وہ وقت لینے دے, وہ ماں کو چھوڑے نہ, نہیں جو ہے میں ہی کھانا کھانا ہے, ماں میرے لیے صرف, یہ نہ کرے. تو یہ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے. جتنی سمجھ آپ کو ہے اتنے ہی آپ اچھے لیڈر بن جائیں گے یا ایک ایماندار نظر آئیں. پر جتنے ہی آپ
دنیا داری کے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوں گے, آپ کے دماغ میں دنیا داری کی باتیں ہوں گی. سر یہ ماحول کا اور اٹھنے بیٹھنے کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ 5 وکیلوں میں بیٹھیں گے, وکیلوں کی طرح بات کریں, تو 5 ایمانداروں میں بیٹھیں گے, ایمانداروں کی طرح کی باتیں ہوں گی. آمین. سر تو ایک بہن مجھے کہہ رہی تھی کہ جتنا میرا حصہ بنتا تھا وہ تو میں نے آپ کو دے دیا, پر اس سے زیادہ تو آپ نے مجھے کھانا کھلا دیا, یہ کیا چکر ہے؟ آمین. میں نے کہا یہ جو آپ کا حصہ تھا نا وہ ایک الگ میٹر ہے, وہ آپ نے دینا ہی دینا تھا, پر یہ جو میں نے آپ کو کھانا کھلایا یہ آپ کو خداوند کی طرف سے جو آپ کے نصیب میں تھا وہ ملا, ہاللویہ. یہ میری کوئی برائی نہیں ہے, آمین سر. کیونکہ اس وقت پہ آپ کھانے کے وقت میں میرے پاس آ گئے اور آپ سے یہ بات کرنی بھی ضروری تھی. اس لیے میں یہ چیز نہیں سوچتا کہ اچھا میرے پاس میں کچھ دے رہا ہوں اس لیے مجھے کمی نہیں ہوتی, نہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں. سر وہ میں نہیں بلکہ خدا نے مجھے مہیا کیا تاکہ میں خدا کے لوگوں کے لیے دے دوں. اس طرح سوچ, آمین سر. 90 نہیں میرا 100 بھی اسی نے دیا ہے, اسی کے وسیلے سے اسی کے واسطے. پلوس کہتا ہے تو پھر آپ کے اندر بوجھ نہیں آئے گا. پر جب آپ دنیا کی طرح سوچیں گے نا, اصل میں سوچ ہی تو ہے. میں رونا کو نا ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر سکھا رہا تھا کہ دل کا عقل مند کیسے بننا ہے, سر دل کا عقل مند. کیسے بننا ہے. تو دل کا عقل مند بننے کے لیے ایک جملہ ابھی اس کو میں نے پہلا جملہ سکھایا ہے, ہاؤ یو فیل افیکٹڈ ہاؤ یو تھنک, جس کا مطلب ہے کہ آپ جو محسوس کرتے ہیں نا, جیسے بھی آپ محسوس کر رہے ہیں, خوش, شادمان, غمگین, غصے میں, وہ سارا کچھ افیکٹ کرے گا. یہ فیلنگ کس پہ افیکٹ کریں گی؟ آپ کی سوچ پہ. سر جب یہ چیز سوچ پہ افیکٹ کری تو آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہو سکتے. اگر آپ سوچ پہ افیکٹ نہ ہونے دیں, جذبات کو الگ رکھیں, سوچ تک نہ آنے دیں, فیلنگ آئے سوچ میں, پر اس پہ فیصلہ نہ کریں, اس کو پکڑ کر باندھ کر کلام کے حوالے. آمین. کوئی بھی جذبہ ہے آمین سر. اس سے فیصلہ نہ کریں. جب ہم فیصلہ کرتے ہیں نا تب ہم دل کے عقل مند نہیں رہتے, عقل مندی ہمارے پاس سے دور ہٹ جاتی. لکھا ہے روح کو رنجیدہ نہ. آمین. تو جذبات میں آئیں گے تو روح رنجیدہ ہو جائے گی. جذبات سے اگر فیصلہ کریں گے, عمل کریں گے تو غلطی ہو جائے گی. سر پھر میں اس نے بھی جیسے میں نے پہلے بتایا پچھلے اتوار کہ ہماری ٹیچر کے آگے ایک ٹائٹل رکھا ہے انہوں نے کہ جتنی بڑی آزمائش اتنی بڑی برکت. جتنی بڑی آزمائش اتنی بڑی آمین. برکت. تو وہ حیران تھے کہ اتنا چھوٹا بچہ 8 سال کا یہ بول رہا ہے. انہوں نے ہنس کے کہا تجھے پتا بھی ہے کہ بڑی آزمائش کیا ہوتی ہے؟ ہاں تجھے یہ میں مان سکتا ہوں کہ تجھے آزمائش کا پتا ہوگا, پر یہ تجھے ابھی نہیں پتا کہ بڑی آزمائش یا بڑی برکت. برکت کا بھی پتا ہوگا کہ بلیسنگ کو کہتے ہیں, برکتیاں جو خدا میں دیتا ہے ہر زندگی کے لمحے میں, وہ برکت. پر تجھے یہ نہیں پتا کہ بڑی برکت کیا ہے چھوٹے بچے کو. پر وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس کے ارد گرد ماحول ایسا ہے. میں نے اس کو ایک نیا ٹائٹل دیا ہے جو کہ جس پہ میں خود بھی اسٹڈی کر رہا ہوں. انگلش میں وہ ٹائٹل, ارونا کدھر ہے؟ کھڑی ہو جائے ارونا کے لیے تالیاں بجائے. کھڑی ہو جائے ارونا, میں بولوں گا. تو ارونا نے ایک ٹاپک لکھا ہے سائیکو اینالیٹیکل تھیوری. سائیکو اینالیٹیکل تھیوری. شاید یہ جو ایم اے کے بچے, بی اے کے بچے بیٹھے ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں سائیکو اینالیٹیکل تھیوری. تو یہ اس کو سیکھ رہی ہے. اس کا ترجمہ ہے ذہن کو پڑھنے اور جانچنے والا علم. ذہن کو پڑھنے اور جانچنے والا علم. کیونکہ اس کی خواہش ہے کہ یہ ڈاکٹر بنے تو سائیکولوجسٹ بھی ڈاکٹر ہوتا ہے. آمین. نفسیات کا ڈاکٹر, سر یعنی ذہن کو پڑھنے والا, ذہن کا علم رکھنے والا ڈاکٹر. تو سائیکو اینالیٹیکل کا مطلب ہے اینالیٹیکل مشاہدہ کرنا, جانچنا. سر سائیکو کا مطلب ہے ذہن, مائنڈ کو. تو بچہ اگر آپ کا مائنڈ کو پڑھنے والا ہو اور اس کو جانچنے والا ہو آپ کے گھر کے اندر, تو آپ کو باتوں سے وہ ٹھیک کر دے گا. میں نے کئی ڈاکٹر دیکھے. ایک ڈاکٹر نے آسما کو باتوں سے ہی جو ہے نا وہ رو رہی تھی پر ہنسا دیا.
शायद लिथिया पैदा होने वाली थी कि रोना शुरू ना, लिथिया पैदा होने वाली थी। तो ये परेशान थी, पर डॉक्टर ने 1 मिनट में हैरान हो गया। मैं खादम मैं हूं, इल्म तो मेरे पास होना चाहिए लोगों को जो है ना बातों से ठीक करने का। आमीन। पर एक्चुअली वो डॉक्टर गैर कौम की, तो उसने एक जुमला बोला तो आसमान से लग गई, फ्रेश, ब्लड प्रेशर नॉर्मल। अब देखो ये बेहतर है कि आप ब्लड प्रेशर की गोली दें, कि ये बेहतर है आप अच्छा कलाम सच्चाई बोलें? बेहतर है ना कलाम। जितनी बातें शराफत की हैं, जितनी बातें नेकी की हैं, जितनी बातें भलाई की हैं, जितनी बातें तारीफ की हैं, पलूस कहता उन सब पर गौर किया, चाहे वो गैर कौम से आ रही चाहे कौम से आ रही, पर वो कलाम में मैच करनी चाहिए, कलाम मुकद्दस से ये मैच करती है। उसने एक जुमला बोला कि खुदा ने कुछ खुद दे ही रहा है ना, ले तो नहीं था, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये पलूस ने बोला जुमला है, उसको तो नहीं पता कि ये बाइबल में लिखा है गैर कौम की लेडी, पर पलूस कहता है खुदा ने आज तक किसी से कुछ नहीं लिया, हमेशा दिया ही है। तो कितना अच्छा आपका बच्चा, आपके घर का कोई शख्स बातों से ही आपको गम से परेशानी से निकाल ले, वो नहीं अच्छा। पर अगर बच्चे की ही ट्रेनिंग करेंगे तो उसको पता हो कि बड़ी आजमाइश आएगी तो बड़ी बरकत आनी, वो आराम से रिलैक्स होकर बैठे कि बड़ी बरकत भी आएगी पीछे, कोई परेशानी ना हो उसकी लाइफ। फिर एक चीज और मैं गौर कर रहा था कि अगर मेरी टीम में से किसी से कोई बड़ी गलती हो जाए, एग्जाम्पल मैं देता हूं अभी, तो खुदा ये कह रहा है कि अच्छा तू अगर उसको माफ करने की कैपेसिटी नहीं रखता तो फिर तू मुझसे तो क्यों करता कि मैं तुझे माफ कर दूंगा। आमीन। आमीन सर। अगर तेरे खानदान में या कलीसिया में कहीं भी तेरे सर्कल के अंदर कोई बंदा ऐसा ब्लंडर कर दे जो कि तुझे कबूल नहीं है या तेरी बर्दाश्त से बाहर है, तो फिर तू ये सोच ले कि तू कुछ ऐसी बातें भी कर जाता है जो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। इसीलिए अगर आप रहम करेंगे तो रहम की तवक्को करें, अगर आप रहम नहीं कर रहे तो फिर रहम की तवक्को ना करें। तो क्या कहा गया नबूकदनेस्सर को जो वापस आते हैं इस जुमले पर, अपनी बदकारी को कैसे दूर कर, मस्कीनों पर रहम करने से। मोहताजों और मस्कीनों जिनके पास नहीं है उनको दे, उनकी मदद करें, उनके साथ खड़े हो। इसके जरिए से खुदा क्या करता है, आपकी बदकारी को दूर कर देगा, क्योंकि वही किसी को देगा जिसके अंदर लिथिया है। जिसके अंदर क्या है? लिथिया है। जिस शख्स के अंदर लिथिया है वही किसी को देगा। लिथिया हर शख्स में नहीं है, सच्चाई है। यीशु मसीह का दूसरा नाम क्या है? लिथिया, सच्चाई। जिसके अंदर सच्चाई है वही दूसरे के लिए रहम रखेगा। तो जिसके अंदर यीशु आ गया उसको माफी तो मिल जानी है। यही डैनियल कह रहा है। डैनियल सच बोल रहा है, यानी यीशु मसीह का कलाम बोल रहा है। क्या बादशाह सदाकत से और किससे? सदाकत से अपनी खताओं को दूर कर और अपनी बदकारी को कैसे? मस्कीनों पर रहम कर। किसी को मुश्किल में देख के आपके दिल में रहम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो लिथिया आप में नहीं है, सच्चाई आप में नहीं है। सर मेरी ये भी कोशिश होती है कि हाँ, कर्जा उठा के नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई मांगने वाला या अगर आप देना चाह रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, तो फिर आपके पास जो सेकंड गेस्ट बैठा है या आपकी वाइफ बैठी है, आप कोशिश करो उससे लेके दे दो। मेरी कोशिश होती है, ये कर्जा नहीं हमने कोई देना होता, पर लिखा है बाजों ने बेखबरी में फरिश्तों की खिदमत की है। ये भी सच है कि आजकल लोगों ने कारोबार बनाया हुआ है, ये भी सच है, बिजनेस बनाया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इसी बेखबरी के अंदर कोई अच्छी रूह भी आ सकती है आपके पास। और वो सिर्फ बात 150 की नहीं है। बात यह है कि आप में खुदा का रहम है अजनबी के लिए भी। खुदा के लोग तो अजनबियों के साथ भी नेकी कर जाते हैं, तो हम अपनों के साथ ना करें। क्वेश्चन है, ये सवालिया निशान है।
جس کے اوپر میں نے ٹاپک بھی لکھا ہوا ہے. جیسے میں نے ابھی جملہ بولا ہے کہ خدا کے لوگ اجنبیوں کے ساتھ نیکی کر جاتے ہیں, بھلائی کر جاتے ہیں. تو اگلا سوال میں نے پوچھا ہے کہ کیا ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ نیکی نہ کریں؟ بتائیں مجھے, نہ کریں. میل ملاپ کی جو خدمت خدا نے ہمارے سپرد کی ہے, اس کے بغیر ہم آسمان کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتے. ہاللیلویہ آمین. دیکھ بھی نہیں سکتے. ایک آیت میں نے پچھلے دنوں چند کلیسیا کے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے واٹس ایپ کے اوپر. وہ آیت یہ تھی, حالانکہ میرا واٹس ایپ بند ہو گیا, ہیک ہو گیا. جمعے والے دن آسماں نے جو ہے نا وہ بل جمع کرانے گئی ہے, تو وہاں پہ اس کو کوئی کال آئی ہے اور انہوں نے کہا جی ہماری زوم کی میٹنگ سیٹ ہے پاسٹر عثمان کے ساتھ, اور انگلش میں بات کر رہے ہیں. دیکھ, تو آپ کو میں کوڈ بھیجنے لگا ہوں, تو آپ نے وہ انٹر کرنا ہے, تو پاسٹر عثمان کے ساتھ ہماری زوم کی میٹنگ سکیجول ہو جائے گی. اب اس کو نہیں پتا تھا, اس نے ایڈ کر دیا, تو وہ میرا اکاؤنٹ جو واٹس ایپ والا ہے نا وہ ہیک ہو گیا. وہ میری ساری جو ہے نا وہ لاگ ان سارا ان کے پاس چلا گیا. بہرحال کوئی نقصان نہیں ہوا, آمین. پر تو بھی یہ چیز ڈینجرس ہے. سر اور کیونکہ اب ذرا سا بھی موقع دیں گے ابلیس کو, تو وہ پہلے ہی شیر ببر کی طرح دبکا بیٹھا ہے, انتظار میں ہے کہ یہ مجھے موقع دیں اور میں ان پہ اٹیک کروں. سر پر موقع نہیں دینا. آمین. اور جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے سرکل میں, ان کو بتا دیا کہ ذرا الرٹ رہے, کیونکہ وہ اس واٹس ایپ سے جو ہے نا وہ اسکیم کر رہے ہیں, غلط میسج لوگوں کو بھیج رہے ہیں, جی مجھے اتنے پیسے بھیجیں تو میں جو ہے نا وہ آپ کو کل پرسوں واپس کر دوں گا. سر بھی رضا بھائی کو بھی آیا, پھر گھر کے اونر کو گیا, اور بھی لوگوں کو انہوں نے میسج کیا ہوگا. تو بہرحال ہم نے وہ بھی واٹس ایپ وہ بند کروا دیں گے, نمبر بلاک ہو جائے گا, وہ یہ ٹینشن نہیں ہے. پر پوائنٹ یہ کہ اگر آپ نے ابلیس کو ذرا بھی موقع دے دیا, الرٹ رہنا. آپ ہاللیلویہ. خادم کے ساتھ چلنے والی ٹیم بڑی الرٹ ہو. جیسے میں نے کہا جتنی بڑی برکت تو اتنی بڑی آزمائش بھی ابلیس لا سکتا. وہ گرانے کی پوری کوشش کرے گا ہر سائڈ سے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے گرے, نقصان ہو. سر پر خدا کہہ رہا ہے میں خود تیری جنگ لڑوں. میں نے کیا حوالہ پڑھا تھا آپ کو, ہولڈ یور پیس کے اندر, ہولڈ یور پیس ایک ٹاپک تھا, ہولڈ یور پیس. وہ رائزنگ سن بک ہے نہیں, جس میں نے کہا تھا کہ یہوہ خدا موسیٰ سے بات کر رہا ہے. تو موسیٰ سے بات کرتے ہوئے خدا نے یہ کہا کہ میں خود تیری جنگ لڑوں. آمین. جن مصریوں کو تو آج دیکھتا ہے پھر کبھی نہ دیکھے. تو خدا اپنے لوگوں کی جنگ لڑتا ہے, آگے آگے چلتا ہے. اس لیے ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. ایک گیت بھی ہے, سانو موت دی نہیں رہتی پرواہ, اسی چھڈا دینا کدی ہوندا راہ, یہوہ ساڈے نال نال. تو جو ساتھ ساتھ ہے اس پہ نگاہ کریں. میں پہلے بھی میں نے یہ کیا کہ آپ کی نگاہ خدا کے اوپر رہنی چاہیے, کہ جو آپ کو بچانے والا مارنے والے سے بڑا ہے, تو آپ کی آنکھ وہاں پہ اپنے خدا کے اوپر ہو کہ وہ میرے ساتھ ہے, وہ مجھے بچائے گا. ہاں نقصان ہو سکتا تھا پر خدا نے نہیں ہونے دی. تو وہ آنکھ کی پتلی کی طرح آپ کو محفوظ کر کے دشمن کے سامنے سے لے جائے, اور دشمن کچھ بھی نہیں کر سکے. پر یہ ہوگا تب جب آپ کے منہ میں ڈینیل کی طرح برکت, لوگوں کو بچانے کے لیے حل, لوگوں کی زندگی میں برکت ٹرانسفر کرنے کے لیے علم, آمین. حکمت, دانائی, فہم. اور ایک چیز ہم نے بدھ کی سٹڈی میں سیکھی ہے کہ ہمیں ڈینیل اور پلوس رسول سے بھی آگے جانا ہے حکمت میں, آگے. ہاللیلویہ. ہم تو ابھی اس لیول پہ بھی نہیں آ پا رہے جو ڈینیل کے اندر جتنی حکمت تھی نا اور جتنی پلوس میں تھی, اس لیول پہ نہیں آ پا رہے. تو خدا کے خادم نے یہ سکھایا اس سے آگے جانا ہے. تو کیسے آگے جائیں؟ جب لگن, سچائی
اور محبت ہوگی کس کے ساتھ؟ یسوع کے ساتھ، خدا کے ساتھ. ہاں توجہ کریں، کوشش کریں باتیں نہ کریں. آمین سر. تو آپ سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمیں تو اجنبیوں کے ساتھ نیکی بھلائی کرنی ہے تو اپنوں کے ساتھ نہیں کر پا رہے. تو منہ میں برکت تو نظر نہیں آ رہی، سر. آنسو نظر آ رہے ہیں. تو وہ آنسو دوسرے ہیں، وہ شریر کے آنسو ہیں، شرارت کے آنسو. جیسے پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ اگر ہم گناہ کر کے مکے کھاتے ہیں تو کون سا بڑا کام کریں. تو گناہ کیا ہے تو مکے تو پڑنے ہیں. ہاں اگر نیکی کر کے ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا کی خاطر ہمارے اوپر غم آئے اور پھر خدا کھڑا ہو اور دکھائے کہ میں ان کا خدا ہوں اور ان کے غم کو دور کر سکتا ہوں اور دشمن کو بھی ہلاک کر سکتا ہوں. اس وجہ سے وہ آنے دیتا ہے. آمین. ہاللویہ. تو اپنوں کے اوپر نیکی کرنے کے بارے میں سوچیں. بھلائی جو اپنوں کی خاص کر اپنے گھرانے کی خبرگیری نہ کرے وہ ایمان کا منکر بے ایمان سے، تو اس کے منہ میں کہاں سے برکت آ گئی؟ اس کے کاموں سے پتہ چل جائے گا. سر. تو اپنوں کے اوپر میں نے ایک دو ٹاپک لکھے ہیں، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. بھائی سے بڑھ کر بھتیجا، اس پہ بھی میں سناؤں گا آپ کو کہ کیسا بھتیجا ہونا چاہیے اور وہ کیسے بڑھ کے ہوتا ہے بھائی سے. پہلے آپ میں کوئی گٹس، کوئی خوبی ہونی چاہیے، ایماندار کی، جو میں کہوں گا ایماندار ہونے کی نشانیاں آپ میں ہونی چاہیے. پھر وہ بھتیجا بھائی سے بڑھ کر ہو سکتا ہے. کیونکہ گائیڈ کوکر فیڈ آپ نے کرنا ہے. میں کل ایک خادم بھی ہے اور ہمارا رشتہ دار بھی ہے، وہ پوری فیملی آئی ہوئی تھی کل ہمارے گھر. آمین. تو ان کو میں نے یہی کہا، ہسبینڈ وائف بھی تھے، بچے بھی تھے ان کے ساتھ، ان کے بچوں کے بچے بھی تھے. سر. تو میں نے کہا جیسے آپ اپنے بھائی کو یا اپنی وائف کے بھائی کو ٹریٹ کرتے ہو، کیا یہ بچے نہیں نوٹ کر رہے؟ یہ بچے نوٹ کر رہے ہیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ کوئی حناباد کی سٹوری بتا رہے تھے کہ ماں باپ کے بوڑھے ہونے کے بعد جو ہے نا وہ بچوں نے ماں باپ کی سننا بند کر دی، گھر انہوں نے بیچ دیا، بڑی پریشانی میں کرائے پہ رہ رہے ہیں. میں کہ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں جو گھر کا ہیڈ ہوتا ہے نا، یعنی باپ یا ماں، ان دونوں نے رول ماڈل کے طور پہ اپنی زندگی کو پیش کرنا ہوتا ہے. وہ سکھائیں یا نہ سکھائیں، بچے سیکھ رہے ہیں سر. کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے آپس میں کیسا رویہ. وہ آپس کی ناتفاقی ہسبینڈ اور وائف کی بچوں میں ہو جاتی ٹرانسفر، تو بچے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں بھائی بہن. اسی طرح سے بدتمیزی کریں گے جس طرح وہ اپنی ماں یا اپنے باپ کو دیکھتے ہیں آپس میں بدتمیزی کرتے ہوئے. وہاں پہ جڑ ہے خراب. سر. اور وہاں پہ یہ اصول اس وجہ سے لگتا ہے کیونکہ خدا نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو میری بات نہیں مانیں گے، جو مجھ سے عداوت رکھیں گے، میں تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دوں گا. تو وہ ماں باپ نے نہیں مانی بات تو وہ سزا آنی. خدا کے خادم نے یہ بھی سکھایا کہ وعدہ، خدا کا وعدہ اور قسم لا تبدیل ہے، یہ نہیں ٹل سکتی. کیا ہوا کلام بھی وہ موڑ لاتا ہے. وہ اگر خدا چاہے تو اپنے کلام کو موڑ دیتا ہے دعا کے وسیلے سے. جو آرڈر پاس کیے ہیں وہ موڑ دیتا ہے. آمین. خدا نے کہا ہوتا ہے، پھر خدا اس کو اپنے لوگوں کی دعاؤں کے وسیلے سے موڑ دیتا ہے. کسی کی ڈیتھ کا آرڈر آیا پر خدا موڑ دیتا ہے دعا کے وسیلے سے، موڑتا ہے نا. پر یہ چیز نہیں موڑ سکتا اگر خدا قسم کھا لے یا خدا عہد کر لے، یہ نہیں موڑتا. آمین. تو اس نے عہد، پرانا عہد نامہ، اس میں کیا لکھا ہے کہ جو میرے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، میری حکموں کو نہیں مانتے، میں کیا کروں گا؟ تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا. آمین. وہ نہیں ٹل سکتی. تو وہ پیرنٹس کے ذریعے سے بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، وہی جھگڑا، وہی لعنت آگے ٹرانسفر ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ خود ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے اپنے آپ کو، خدا کے تابع نہیں کر رہے. سر. تو وہ میں خاندان کو بتا رہا تھا کہ یہ کیسے آپ اپنے رشتہ داروں کو ٹریٹ کر رہے ہو، بچے نوٹ کر رہے ہیں.
اور سیکھ رہے ہیں تو آپ خود اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اگر میں آسما کے بھائی کی عزت نہیں کروں گا تو میں توقع نہیں کر سکتا کہ وہ رضا بھائی کی کرے. مجھے پہلے اس کے بھائی کی کرنی ہے، پھر اپنے بھائی کی توقع کرنی. آمین. تو یہی اصول ہے کہ اگر یہ میری بہن کی رسپیکٹ کرے گی تو پھر یہ توقع کرے کہ میں اس کی بہن کی بھی کروں. حالانکہ یہ انصاف ہے، سر. نہ بھی ہو پھر بھی ہم نے کرنی ہے. آمین. فار ایگزامپل یہ رضا بھائی کی نہ بھی رسپیکٹ کرے تو بھی مجھے، حالانکہ یہ کرتی ہے پر تو بھی اگر یہ نہ بھی کرے تو بھی مجھے بھائی چاند کی رسپیکٹ کرنی ہے. ایسا ہی. بدی کے بلے بدی نہ کرو بلکہ نیکی سے اس پر غالب آؤ. تو یہ رویہ تو یسوع مسیح کا رویہ تو ہے نہیں. منہ میں برکت کہاں سے آ گئی؟ بس آنسو ہی آنسو ہیں. تو آنسو اسی لیے ہیں کیونکہ آپ خدا کی برکت کو سمجھ نہیں رہے کہ اس کی برکت کام کیسے کرتی ہے. اس کی برکت آپ کے منہ میں کیسے آئے گی. پچھلے دنوں ایک اور کلام پہ میری ایک بہن کے ساتھ ڈسکس ہو رہی تھی کہ یعقوب کے پاس تو پہلے ہی برکت تھی، نبی کا بیٹا ہے، سر. پھر اپنے ماموں سے بھی برکت لے لی ہے. نبی کا بیٹا اور ماموں سے برکت لے لی ہے. آمین. پھر بھی فرشتے کے ساتھ کشتی کر رہا ہے کہ مجھے اور برکت چاہیے. پھر بھی فرشتہ کے ساتھ آمین. کشتی کی اور برکت لینے کے لیے. وہ رک ہی نہیں رہا، وہ کہہ رہا مجھے اور برکت چاہیے. تو کیا یہ سمجھ ہے آپ کے پاس؟ فرشتہ کے ساتھ کیا آپ تو اپنے وقت کے ساتھ کشتی نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کہا جائے کہ فلانے دن فلانے ٹائم پہ آئیں تو تھوڑے ہی آئیں گے، سارے نہیں آئیں گے. سر. جس سے مجھے پھر تکلیف ہوتی ہے کہ کیا سب کو برکت نہیں چاہیے؟ کیا سب اس میں آگے نہیں بڑھنا چاہتے؟ کیا سب کے لیے خدا نے میرے دل میں بوجھ نہیں ڈالا؟ آمین. سب کے لیے ڈالا. خالی ایک دو لوگوں کے لیے نہیں، سب کے لیے خدا یہ کلام نازل کرتا ہے، سب کی ترقی چاہتا ہے. آمین. تو کیا وقت کے ساتھ کشتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ہمیں کئی دفعہ کشتی کر کے اپنے آپ کے ساتھ، حالات کے ساتھ، واقعات کے ساتھ، اپنی چیزوں کو روک کے، بلوں کو روک کے بھی خدا کا کام کرنا پڑتا ہے. حالانکہ بل سب سے پہلے ہوتے ہیں، پر ہم خدا کی خاطر اپنا سب کچھ بیچ سکتے ہیں، خواہشیں نہیں. خدا کی خاطر سب کچھ بیچنے ہاللویہ. کی ہمت ہو آپ میں، پھر آپ خدا کی خدمت میں آگے بڑھیں گے. آمین. جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے اس سے اپنی خودی کا انکار کرنا. حوالہ دیکھ لیں جو جنگ کے حوالے سے بتا رہے تھے، خروج 14 باب. ہاں پڑھیں ذرا، آسما کے ساتھ ایک حوالہ پڑھیں گے، بڑا زبردست ہے. ہاں یہی ہے، خروج 14 باب اور اس کی 13 اور 14 آیت پڑھیں. یس ویری گڈ، پڑھیں. خروج 14 باب اور اس کی 13 سے 14 آیت. تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو آمین. جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے. خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے. خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا. تو خداوند انہی کی طرف سے جنگ کرے گا جن کے دل میں خداوند کے لیے محبت ہے. آمین. تو خداوند کی محبت مجھے کیسے پتہ چلے؟ میں انسان ہوں تو میں چاہوں گا کہ اپنے کاموں سے وہ دکھائیں کہ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں. میرے بچے بے شک ہوں، میری بیوی ہو، میری ماں ہو، میری بہن، کاموں سے پتہ چلے گا نا، خالی آئی لو یو کہنے سے نہیں. آمین. درخت اپنے پھل سے اور آدمی اپنے کاموں سے پہچانا چاہتا. تو مجھے کاموں سے پتہ چلے گا. تو خدا تو دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے. اس سے کون جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس سے کون چھپ سکتا ہے؟ اس کو پتہ ہے آپ کتنی محبت کرتے ہیں. سر. کئی بار روح مجھے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتا، جھوٹ نہ بول. پر میں پھر شرمندہ ہو کے کہتا ہوں نہیں سوری، میں کرتا ہوں. آمین. پچھلے ہفتے ہم نے ایک بہن سے پوچھا کہ کیا تم مجھے اپنا شاگرد یعنی مجھے اپنا استاد مانتی ہے؟ تو اس بہن نے کہا ہاں میں مانتی ہوں. اب تو میں نے پھر حوالہ دیا کہ دیکھو پترس کو خداوند نے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ نہیں کہ اس کو پتا نہیں تھا، اس نے کہا خداوند تو ہی جانتا ہے. اس نے پھر پوچھا 2 بار کیا تم مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنا کام بھول گیا تھا.
जो काम उसको दिया गया कि तूने आदमगीर बनना है, माहीगीर नहीं, मछली नहीं पकड़नी, हालेलुया। तूने लोगों को पकड़ना है और खुदा के हुजूर तैयार करके लाना है, पेश करना है। पर वो अपनी असाइनमेंट भूल गया। आमीन। जब हम अपनी असाइनमेंट, जो जिम्मेदारी खुदा ने हमें दी होती है, जो गिफ्ट हमें दिया होता है, उसको भूल जाएंगे तो फिर वो याद दिलाता है कि क्या तू अब भी मुझसे मोहब्बत करता है, कि वो मोहब्बत ठंडी होगी, नीचे आ गई। मोहब्बत पहली सी ऊपर बैलेंस रहनी चाहिए, नजर आनी चाहिए खुदा को भी और लोगों को भी कि वाकई ये खुदा से प्यार करता है। सर तो वहीं से मुझे पता चलेगा। अब मेरे साथ वो बात हो रही है तो मैं कैसे ना पूछूं जो वो मुझे पूछ रहा है। बेशक वो बहन मेरी स्टूडेंट नहीं है, वो यीशु मसीह की स्टूडेंट है, वो यीशु की शागिर्द है, पर रूह मेरे दिल में ये बोझ डाल रहा है कि इस बहन से पूछ कि क्या ये मुझसे मोहब्बत करती है, यानी यीशु मसीह से मोहब्बत करती है, आमीन। क्या ये वाकई अब भी उसकी शागिर्द रहना चाहती है। हालेलुया। हाँ, मैंने आयत बतानी थी कि व्हाट्सएप के ऊपर मैंने एक आयत शेयर की। आयत थी मत्ती के इंजील में से 21 बाब में से, अगर आसमान ढूंढ सकती तो ढूंढ लें। हाँ जी। मत्ती 21 बाब में लिखा है, हाँ वहां पे लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मसूल लेने वाले और कसबियां हालेलुया। तुमसे पहले आसमान की बादशाही में होंगी। हालेलुया। अब ज्यादा करें, जब मैंने ये जुमला पढ़ा कितना हैरान करने वाला ये स्टेटमेंट है और यीशु मसीह के मुंह से डायरेक्ट निकला है कि कसबियां यानी फाशा औरतें और सूद लेने वाले लोग पहले आसमान की बादशाही में चले जाएंगे। आमीन। हम तो यहाँ पे कसबियों को बुरा समझते हैं और सूद लेने वालों से नफरत करते हैं ना, पर यीशु मसीह कह रहा है कि वो पहले चले जाएंगे भाई, क्योंकि उनको जब उनको पता चलना है हालेलुया। लिखा है कि सच्चाई ये है हाँ। और यीशु मसीह के बगैर हमारी माफी नहीं है, तो वो इतनी ताबेदार हो जाएंगी कि बरगजीदों के लेवल पे चली जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह यीशु मसीह एक घर में दावत पे गया और वहां पे एक आलम शमौन फरीसी, सर शरा का आलम, उसने दिल में ये सोचा, क्योंकि औरत एक आई मरियम मगदलीनी और उसके पांव पे गिर गई और आंसुओं से उसके पांव को धोया, तो उसने दिल में ये सोचा कि अगर ये वाकई ही मसीह होता तो जान जाता कि ये कैसी गुनाहगार औरत है। आमीन। पर जब वो ये दिल में सोच रहा था तो यीशु मसीह ने कहा, शमौन मैं इस औरत को जानता हूं। हालेलुया। उसने कहा मैं तुझे कुछ बताता हूँ। एक साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक ने 50 सिक्के और एक ने 500 सिक्के देने थे। उसने दोनों को माफ कर दिया। अब यीशु मसीह ने शमौन फरीसी से पूछा कि अब जब उसने दोनों को माफ कर दिया है, एक को 50 सिक्के एक को 500 सिक्के, तो उनमें से कौन ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा? उसने कहा वो जिसकी ज्यादा माफी हुई। आमीन। तो यीशु मसीह ने कहा तुमने बिल्कुल सच कहा। हालेलुया। मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मेरे पांव धोने को पानी ना दिया, पर इसने अपने आंसुओं से मेरे पांव धोए और अपने बालों से खुश किए। आमीन। हालेलुया। तो वही है कि जिसकी ज्यादा माफी हुई है वो ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा। सूद देने वाले बड़े गुनाह किए हैं उन्होंने, सर पर अगर उसको समझ आ जाए कि मेरा खुदा मुझे सूद की लानत से बचा सकता है, निकाल सकता है और मुझे सरफराज करके सब कुछ दे सकता है, तो देखें वो कैसी मोहब्बत दिखाएगा। आमीन। और अगर कसबी औरत को ये समझ लग जाए कि मेरा खुदा मुझे इज्जत का वो ताज दे सकता है जिसकी बारे में वो सोच भी नहीं सकती, सर और उसके कहने से पहले उसको सब कुछ मिल सकता है जो यीशु मसीह देने में कादिर है, तो वो कैसी मोहब्बत दिखाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, पढ़े जरा ये हवाला कहां पे लिखा है, मत्ती 21 बाब 31 आयत में लिखा हुआ। पढ़े, बस 5 मिनट में एंड करते हैं। खातिर जमा रखें, खातिर जमा। आमीन। मत्ती की अंजील 21 बाब और उसकी 31 आयत। उन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा पहला। यस्सु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और कसबियां
तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती है। आमीन आमीन। हालेलुया। तो आप देखें कि फिर वही बात आ गई, मुंह में बरकत, आंख में आंसू, कोई बात नहीं, खुश। हालेलुया। वो औरत आके गिर गई है, आंखों में आंसू है पर मुंह में बरकत आ गई है, माफी मांग ली, आमीन इकरार कर लिया कि मैं गुनाहगार औरत हूं। उसने इकरार कर लिया, वो कुछ भी नहीं कह रही पर अपने एक्शन से, अपने अमल से बता रही कि मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर। तो उसने कहा कि जा बेटी आइंदा गुनाह ना कर, माफी मिल गई ना। तो मुंह में बरकत तभी आई है, उसके अमल से आई है मुंह में बरकत। आमीन सर। तो अपने अमल देखे कि हम क्या कर रहे हैं हर रोज। हमें तो अपनों के साथ साथ अजनबियों के साथ भलाई करनी है, नेकी करनी है, तो अपनों के साथ क्या रवैया अख्तियार किया हुआ, सोचे जरा इसके ऊपर। आमीन डैनियल गुलामी में है, ये सारी मैं अब आपको अर्क दे रहा हूँ और समरी बना रहा हूँ जो मैंने आपको आज बताया। डैनियल गुलामी में है, सीरी में है, आप सीरी में नहीं पर कई लोग सीरी में आज भी हैं, झगड़े की सीरी में है, नफरत की सीरी में है, कर्जे की सीरी में है, बेरोजगारी की सीरी में है, बेशुमार उनके ऊपर सीरी वाली हालतें हैं, पर वो सारी यीशु मसीह तोड़ सकता है। आमीन। अगर आप डैनियल की तरह दिलेरी से खुदा का कलाम सुनाएं, शेरों के मुंह बंद हो जाएं, आपको परवाह ना हो अपनी गुलामी की, सर। आपको परवाह हो कि मैंने 3 बार डैनियल की तरह दुआ करनी है और खुदावंद की हैकल की तरफ रुख करके उसकी आवाज को सुनना है। एक बहुत बड़ा खादम खुदा का बिली ग्राम, मैं रात को तकरीबन 4 बजे सुबह उसकी जो है ना वो वीडियो देख रहा था, कलाम देख रहा था, तो उसने कहा कि टॉपिक ये था कि अगर खुदा आपको 3 बजे, सुबह के 3 बजे उठाता है तो उसकी क्या वजह है? हालेलुया। किसी ने आपको नहीं उठाया, सर। किसी शोर ने, किसी शख्स ने, किसी चीज ने आपको नहीं उठाया, आप खुद ही आंख खुल गई, तो उसका क्या मतलब है? उन्होंने बड़ा वाज़ह तौर पे बड़ा क्लियर करके बताया, बड़ी डिटेल से, कि उस वक्त में खुदा, उन्होंने अपना जाती तजर्बा बताया खादम ने, बाइबल में नहीं लिखा हुआ पर वो खादम का जाती तजर्बा, कि खुदा आपसे चाहता है कि आप 3 बजे उस टाइम पे, जिस टाइम पे खुदा ने यानी आपको उठा दिया, आपको किसी शख्स ने नहीं उठाया, किसी शोर ने नहीं उठाया, आप उठ गए हो, तो उस वक्त में आप दुआ करो, खुदा की आवाज को ढूंढो, खुदा की बात को समझो कि वो क्या आपसे बात करना चाहता है। खाली अपनी ना सुनाओ कि बस मेरे पास ये लिस्ट है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो दे दे, मुझे ये दे दे, ये नहीं। खाली दुआ ये नहीं है खाली कि अपनी बात सुनाई जाना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो, नो, ये दुआ नहीं है। सुने भी खुदा कलाम पढ़े और उसकी आवाज को समझे कि वो क्या फरमाता है, क्या चाहता है आपकी लाइफ से। आमीन। तो ये नहीं कि वो दोपहर को 3 बजे नहीं सुनता, वो दोपहर को भी 3 बजे सुन लेता है, रात को भी सुन लेता है, वो हर पैर में सुन सकता है। आमीन। वो कहता है मैं तुम्हें तन्हा ना छोड़ूंगा। हालेलुया। पर अगर आप खामोशी के आलम में उठ गए हैं रात को, तो उस वक्त आइडियल है, बेस्ट है कि आप दुआ करें और खुदावंद की आवाज को सुने और अपना दिल खुदावंद के आगे उंडेले, ना कि लोगों के आगे। और ये बात सच है कि मैंने इस चीज में देखा कि ये वक्त बड़ा अच्छा होता है, आइडियल बेस्ट वक्त है सर। 3 बजे दुआ करने का। मैंने जाती भी तजर्बा किया है इसके ऊपर कि ये अच्छा वक्त है कि खामोशी में खुदा से बात की। अक्सर मैं इसी वक्त पे गीत गा रहा होता हूँ, कलाम लिख रहा होता हूँ, और इसी वक्त में मैं कोई ऐसी बड़ी मुश्किल का हल भी मिल जाता है मुझे, आमीन। जब मैं अकेला इसके ऊपर सोच रहा हूँ। वॉक पे जाने का मेरा मकसद खाली जिस्म को ठीक रखना नहीं है, यानी 2 घंटे की वॉक लंबी वॉक होती, पैदल जाना, 10 किलोमीटर पैदल चलना, उसके पीछे खाली सेध नहीं है, उसके पीछे खुदा से बात करना है, मेन वजह, और जानना कि खुदा मेरी लाइफ में क्या डिसीजंस चाहता है, गाइड कर, ये क्यों हो रहा है। तो फिर वो कहता है तू ये बंद कर दे, मैं ये खोल देता हूं, ये देख, तू ये बंद कर दे, मैं ये खोल देता हूं, यानी तू गुनाह छोड़ दे, मैं बरकत बहाल कर देता हूं। तो क्या आपसे ऐसे बात हुई? सर। वो उसी से बात होगी जो कहेगा कि खुदा मुझे जांच। जब जांचेंगे तो क्या सजा नहीं पाएंगे, वो पहले बता देगा ये ठीक कर ले उस्मान, तो सजा से
बच जाए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा, पर हम अपने आप को कम जांचते हैं या जांचते ही नहीं, तवज्जो ही नहीं करते। इसलिए थोड़े आसमान की बारिश में थोड़े, मैं लिथिया को ये कह रहा था कि आप इतना सा काम करते हो अपने स्कूल का, होम स्कूलिंग कर रही है, इतना फोन यूज करते हो, तो बस रही थी। तो हम भी यही करते हैं, इतना सा। बच्चे को देखो समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दी है, तो यार यहाँ पे बड़े भी यही कर रहे हैं, इतनी सी दुआ, हाँ इतने गुनाह। हालांकि हमें गुनाह में बच्चे बनना है। हाँ, कोई अनजाने में कोई गुनाह हो जाए, छोटा मोटा अनजाने में, तो अलग बात है, पर हमें गुनाह नहीं करने। पर वही बहन आशिक की बात सही है कि इतनी सी रास्तबाजी और इतने गुनाह, फिर भी यीशु उठा सकता है, आमीन। फिर भी वो उठाता है, फिर भी वो हमारे लिए इंतजार करता है कि ये अब भी छोड़ दे, अब भी छोड़ दे। और बात कर, अगर आप बात करेंगे दिल से, नियत से कि खुदा मैं छोड़ना चाहता हूं इन गुनाहों, तो वो आपसे बात करेगा। पर अगर आप छोड़ना नहीं चाहते तो फिर वो आपसे बात नहीं करेगा, फिर आपको वार्निंग ही आएगी, फिर भी आपको आगाह करेगा, जैसे नबूकदनेस्सर को किया कि सदाकत से अपनी खताओं को दूर कर ले, सच्चाई में आ जा, झूठ को छोड़ दे और मस्कीनों पर रहम कर। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो इन बातों पे अमल करेंगे तो क्या होगा, भाई से बढ़कर भतीजा आपको मिल जाएगा, मेरा ईमान है। पहले मेहनत करनी पड़ेगी, पहले भाई पे तो जरा मेहनत करें ना, फिर ही भतीजा सही आएगा ना। तो भाई पे तो हो ना मेहनत, ना बहन पे मेहनत हो, तो भांजा या भतीजा में बड़ा अच्छा चाहिए, नहीं, मत करें। आए दुआ करते हैं।